بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 7 جولائی 2026 ہے اور منگل کا دن ہے۔ اہم موضوعات، ظاہر ہے کہ آج ایک افسوسناک واقعہ جس سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے اندر ہوا، جس میں کہ 9 کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ایک آپریشن بھی کیا گیا جس میں کہ کہا جا رہا ہے، کلیم کیا گیا ہے کہ تقریباً 19 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے یا یہ ایک سانحہ جو ہے یہ بلوچستان کے علاقے زیارت میں ہوا ہے، جس میں کہ مانگی علاقہ تھا، جس میں مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 9 پولیس اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ ضلع زیارت کے ڈپٹی کمشنر عبدالقدوس اچکزئی نے تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ مانگی ڈیم کے قریب یا اس کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ ان کے مطابق حملے کا نشانہ بننے والے اہلکار مانگی ڈیم کے فیز 3 کے تعمیراتی مقام پر تعینات تھے۔ یہ 2 تھانوں کے ایس ایچ اوز سمیت کم از کم 9 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بعض اہلکار لاپتہ بھی ہیں، یہ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے۔ اس واقعے کے خلاف گزشتہ شب سے ضلع پشین میں خانوزی کراس کے مقام پر نیشنل ہائی وے پر احتجاج کیا جا رہا ہے، اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان مسلح افراد کی ایک بڑی تعداد علاقے میں آئی اور 20 سے زائد پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون جو ہیں شاہد رند، انہوں نے کہا کہ ڈی ایس پی غلام سرور سمیت 8 پولیس اہلکار دشوار گزار پہاڑی راستوں سے بحفاظت تھانہ کچھ پہنچے تھے، جبکہ رضوان نامی ایک کانسٹیبل کو بھی بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی لاشیں قانونی کارروائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال جو ہے وہ منتقل کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حملہ بہت بڑا حملہ ہے، اور ایک ڈیم کی تعمیر کے بعد اس حملے کا ہونا، اس کے اوپر جو اہلکار تعینات تھے ان کا مارا جانا بہت سارے سوالات جو ہے وہ جنم دیتا ہے۔ آف کورس بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہے، بلوچستان کے اندر بیرونی قوتیں ہیں، بلوچستان کے اندر مختلف تنظیمیں ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، بی ایل اے ہے اور بہت سی تنظیمیں ہیں جو کہ کالعدم تنظیمیں ہیں، لیکن یہ بلوچستان کے اندر خاص کر کے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا، جو عام معصوم شہری ہیں ان کی وہ جب وہ سفر پہ ہوتے ہیں، جیسے حال ہی میں دشت کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں کہ کراچی کی ایک فیملی جو ہے ان کے سربراہ کو مارا گیا، ان کی اہلیہ جو تھیں وہ زخمی ہوئیں، ان کی 2 بچیاں سڑک کے اوپر کھڑی تھیں، جو ویژولز پوری دنیا نے دیکھے۔ تو یہ ایک انسرجنسی سے بہت آگے کی چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو اس کا سامنا ہے اور پاکستان کو اس سے نمٹنا بھی چاہیے۔ انٹیلیجنس جتنی مضبوط ہو، جتنا آپ اس کے اوپر کام فوکس کریں، ویزیبلی کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ انٹیلیجنس مضبوط ہوتی ہے، سر عام پولیس نہیں پھر رہی ہوتی، چوکیاں نہیں لگی ہوتی، بہت سارے جو پابندیاں وہ نہیں ہوتی، لیکن انٹیلیجنس اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے یا اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سیکیورٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے تاکہ واقعہ ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس کا تدارک کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت سارے سوالات جو ہیں اس پہ اٹھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انسرجنسی بھی ہے۔ اس انسرجنسی سے نمٹنے کے لیے جو ریاست اپنے کام کر رہی ہے یا اپنی جو کارروائیاں کرتی ہے وہ تو ایک طرف ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان کو بھی نمٹنا، ان سے بھی ان کے اوپر بھی بات کرنا جو ہے وہ کافی زیادہ ضروری ہے، ایک کنسنسس کے حوالے سے۔ اور ان سارے معاملات میں جو پولیٹیکل ایک بات چیت ہے، مذاکرات ہے، اس کا رستہ بھی جو ہے وہ کھلنا چاہیے، اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ملا کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ بھی آپ کو میں یاد رہے کہ بلوچستان جو ہے وہ گریٹ گیم کا حصہ ہے، یعنی جو ایران کے اندر اس وقت صورتحال ہے یا وہاں پہ جو اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کو نقصان پہنچائے، تو بلوچستان کے اندر بھی یہی اسی طرح کے جو انسرجنسی ہے، یہ اسی طرح کے عناصر ہیں جس میں کہ ہندوستان بھی شامل ہے، اس
اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، اور یہ خطہ پورا جو ہے جس میں کہ بلوچستان کی ایک اسٹریٹجک افادیت ہے، کہ اس کی ایک قوت ہے، اس کی ایک طاقت ہے، اس کو بھی جو ہے وہ انڈرمائن کرنے کے لیے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ تمام جو گروپس ہیں یہ متحرک ہیں اور متحارب ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے کے اوپر کل ایک، اور یہ واقعہ ایسے وقت پہ آیا ہے جبکہ کل ہوا تو یہ پرسوں ہے شاید، جس کی اب خبریں آ رہی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کچھ پولیس اہلکار اغوا بھی ہوئے ہیں، لیکن کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جو کہ بے حد اہم ہے، اور اس میں دو باتیں بہت ہی اہم جو ہے، بلکہ میرے نزدیک تین باتیں جو ہے وہ بے حد اہم ہیں جو کہ کہی گئی ہیں۔ اس پہ ایک تو جو اس اعلامیے کے اندر ایڈریس کیا گیا ہے، اس میں جھوٹے بیانیوں سے بے امنی پھیلانا چاہتے ہیں ان کو کچلا جائے گا، انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو کچلا جائے گا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاکستان آرمی کے حوالے سے مختلف گروپس جو ہیں، اور خاص کر کے اس میں سیاسی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، انہوں نے ایک پوری کیمپینز جو ہے وہ لانچ کی تھی۔ اس کے مقابلے پہ بھی ایک کیمپین ہوئی، لیکن بہرحال وہ بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پھر بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کے حوالے سے بھی، تو یہ سب کے سب جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو سوشل میڈیا یا جو انتشار پھیلا رہے ہیں، جو بدامنی پھیلا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا، اور اس کے اوپر اس کی جو قومی مفادات ہیں، پاکستان کی خود مختاری ہے، اس کو ہر قیمت پر تحفظ دیا جائے گا۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ کی گئی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جس میں کہ گورننس کے حوالے کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے کہ گورننس کو بہتر بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو گورنرز کے یعنی خیبر پختونخوا کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے کیا جائے، اور ایسا مضبوط یہ بھی کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے، مسلح افواج افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی جاری رکھیں گے، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام جو ہے وہ مہیا کیا جائے، اور ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہو جو عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو، ایسا مضبوط ڈھانچہ۔ تو یہ ایک طرح سے پیغام ہے یہ خیبر پختونخوا حکومت کے نام کہ اگر آپ نے گورننس پہ فوکس نہیں کیا، اور اگر آپ نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ اور باقی دیگر جو دہشت گردی کو روکنے کے اقدامات ہیں جس میں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا کردار ہے، اس کو اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ آپ کے لیے بہت یعنی ایک طرح سے ان پہ دباؤ ڈالا گیا ہے، اور یہ خاص کر کے یہ کہنا کہ نظام مہیا کیا جائے، یہ دراصل ایڈریس کیا گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کو کہ وہاں پر یہ نظام جو ہے یہ پرووائڈ کیا جائے۔ تیسری جو اہم بات ہے اس کے اندر، اس میں افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں کے استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، یعنی کہ پہلی مرتبہ افغان طالبان رجیم کو ذکر کیا گیا ہے، اس کے تسلط میں، یعنی کہ اس پہ قبضہ ہے افغانستان کے اوپر افغان طالبان کا، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت پہلی مرتبہ پاکستان کی ریاست واشگاف لفظوں میں اور بہت واضح الفاظ میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر جو حکومت ہے اس کو ایک تسلط شدہ حکومت مانتے ہیں، اس کا قبضہ ہے افغانستان کے اوپر، وہ جائز حکومت نہیں ہے، وہ ناجائز ہے، اور وہ عوام کی تسلیم شدہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک پیراڈائم، یعنی پہلی مرتبہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر جو ہے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ کہ ایکسٹریم ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کس نظر سے اس وقت افغانستان کو دیکھ رہا ہے، افغانستان کے عوام کو نہیں بلکہ افغانستان کی حکومت کو، یعنی جو وہاں پر اس وقت ناجائز حکومت مسلط ہے
اس کو پاکستان جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اس کا جو ہے وہ اس پہ بات کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے. یاد رہے کہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ناجائز حکومت ہے. میرا خیال ہے رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہو چکے ہیں، لیکن ادروائز پوری دنیا اور ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، لیکن کوئی بھی جو افغانستان کی حکومت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے. اور اس کی بڑی وجہ طالبان کا وہاں پر جس طرح سے وہ آئے. ہماری بھی 2021 کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی جس میں کہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے، وہ ہماری حکومت نے ان کو جو ہے وہ تسلیم تو نہ کیا مگر ان کو ویلکم کیا. اس کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے کہ افغان طالبان نے تحریک طالبان پاکستان کو جس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال کیا، پاکستان کی حکومت نے جس طرح سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لایا اور بسایا. لاکھ انکار کرے پاکستان تحریک انصاف، لیکن عمران خان صاحب کے آن دا ریکارڈ ان کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں کہ انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم ٹی ٹی پی کو کہ 35,000 سے 40,000 جو جنگجو ہیں ان کو ہم کہاں لے کے جائیں، انہوں نے کہا لے جائیں، ہم ان کو لے کے آئیں گے، یہاں پہ بسائیں گے، اور یہ ساری ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آن دا ریکارڈ ہے. تو پاکستان نے یہ غلطی اس وقت کی تھی. اب پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے اس کو نمٹے گا اور اس دہشت گردی کے خاتمے تک جو ہے وہ کیا کرے گا. ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کا جو نقصان ہے، یعنی وہی بات ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، ہم سزا اس کی پا رہے ہیں مختلف غلط پالیسیوں کی. صرف یہ نہیں، اس سے پہلے بھی جو طالبان کا بنایا جانا، ان کو تخلیق کرنا، ان کو ساروں کو جو ہے وہ اپنا ہماری جو پالیسیز تھیں اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ دہشت گردی ہمارے اس کا حصہ بن چکی ہے. اور جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو، وہ یہاں پہ دہشت گردی ہو، خیبر پختونخوا کے اندر ہو، وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہو، جب تک یہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا. اور میں اس سلسلے میں یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر دہشت گردی نہیں ہے، لیکن پنجاب کے اندر جو حال ہی میں واقعہ ہوا ہے، جو رضا ڈار کا واقعہ، یعنی جو اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کا واقعہ ہوا ہے، جس میں کہ لڑکیاں اسلام آباد سے لاہور گئی تھیں اور پھر جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس بات کے شواہد تو مل چکے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس کے اندر رضا ڈار ملوث ہے یا نہیں ہے، اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. صلح ہوئی ہے، پیسے واپس ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اس سے پیغام کیا گیا ہے پوری دنیا کو. پاکستان کی جو سفارتی کوششیں تھیں جس کا کریڈٹ اسحاق ڈار صاحب کو جاتا ہے، اس کے اوپر جس طرح سے پانی پھیرا گیا ہے ان کے نواسے کے ذریعے سے، یا ان کے نواسے نے، جس میں ان کا قصور نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی کسی کے عمل کا پابند نہیں ہوتا، لیکن اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے. رضا ڈار ہو یا کوئی بھی ہو، عام آدمی کو تو سی سی ڈی جو ہے وہ پولیس مار دیتی ہے، لیکن اس کیس کے اندر وہ جو پولیس اہلکار تھے، نمائندے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی سی سی ڈی کے حوالے نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے. یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ سی سی ڈی بھی غلط ہے. ہم یہ نہیں کہتے، وہ جس طرح سے ماورائے عدالت قتل کے معاملات آ رہے ہیں، وہ سوال جو ہے وہ کافی جواب طلب ہیں، لیکن ان کا جو کیس ہے وہ عبرتناک، ان کو جو ہے سزائیں ملنی چاہیے. آپ نے پاکستان کی جو شناخت ہے اس کے اوپر دھبا لگا دیا کہ یہاں پہ پنجاب جیسا، جہاں پہ کوئی انسرجنسی نہیں ہے، پنجاب میں کوئی ایسا کوئی امن و امان کا سچ واقعہ نہیں ہے، اس کے باوجود 2 لڑکیاں آتی ہیں اور ان کو آپ ریپ کرتے ہیں، اور جس طرح سے ریپ کیا گیا ہے، آپ ہولناک ہے یہ سٹوری، شرمناک بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے، اور جتنے بھی بااثر افراد ہوں ان کو قطعی طور پر نئی معافی ملنی چاہیے، ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے. اور رضا ڈار اس میں اسٹیبلش ہوئے ہیں کہ وہ اس پورے کیس کے اندر ملوث تھے، ان کے 7 لڑکیاں تھیں جب وہ جا رہے ہیں، اس کی کوئی تردید ابھی تک نہیں آئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور اگر آئی ہے تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن پوری طرح سے جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. تو اس کے اوپر بھی اب پاکستان کے اوپر جو ہے اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے اور قرار واقعی لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ ہماری آج کی کچھ گزارشات تھیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.